السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں عرفان اللہ انجم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام امید کی کرن. اجنبی بات نہیں، یہ تو قرآن نے 1400 سال 1500 سال پہلے کہہ دیا ہے. اب اس کے انتظار کرو کہ اور کیا ہونے والا ہے. پہلے ہم نے یہ بھی بات بھی کی تھی. ڈاکٹر صاحب اس وقت پاکستان میں لاک ڈاؤن ہے اور 8 تاریخ سے لاک ڈاؤن لگ رہا ہے، تو اس وقت تمام کاروبار بنے تو عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ اور عذاب تو آیا ہے اور اس کا سہنا تو ہوگا، لیکن یہ ہے کہ صدق کے دل سے توبہ کر کے زبانی جمع خرچ میں نہیں. اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی سوال ہو، کوئی بھی شکایت ہو تو آپ لوگ ہمیں کمنٹ کے سیکشن میں دے سکتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں اس کا جواب ڈاکٹر صاحب دے گا. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں عرفان اللہ انجم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام امید کی کرن. ناظرین، آج اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر عبدالرؤف موجود ہیں. میں ڈاکٹر عبدالرؤف کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. شکریہ. ڈاکٹر صاحب، ہمارا تسلسل سے پروگرامات جاری ہے، لیکن ہمارا آج کا پروگرام پچھلے پروگرامات سے ذرا ہٹ کے ہیں. آپ سے میرا پہلے اور بنیادی سوال یہ ہے کہ ریاست کی بنیادی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریاست کی بنیادی ذمہ داری، ریاست کی بنیادی ذمہ داری رعایا کی حقوق قائم کرنا ہے. اس میں رہائش بھی ہے، کھانا پینا بھی ہے، اس میں صحت بھی ہے، تعلیم بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ گیس، بجلی، ساری ضروریات جو ہوتی ہیں ایک فرد کی ساری ضروریات، اس کی ذمہ داری ریاست پر ہوتی ہے. ریاست کہتے ہیں اس کو کہ رعایا کا خیال رکھیں اور اس کے حقوق کو پامال نہ رکھیں، بلکہ اس کی حقوق کا خیال رکھیں. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. ڈاکٹر صاحب، آج کل ہم بہت زیادہ سن رہے ہیں مختلف سیاسی لیڈروں سے بھی کہ ریاستی مدینہ. آپ سے یہی سوال ہے کہ ریاستی مدینہ کیا ہے؟ ہمیں مختصر بیان کریں. جی، ریاستی مدینہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ ریاستی مدینہ ریاست ایک علاقے کا نام ہے جو سعودی عرب میں ہے. وہاں پہ حرمین شریفین ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اسلام کی ابتدائی کی تھی. لیکن ریاست مدینہ ہمارے لیے ماڈل نہیں ہے. ماڈل ہمارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور قرآنی نظام ہے. لہذا قرآنی نظام جہاں بھی ہو وہ استعمال کرے، اس کو ریاستی مدینہ کہتے ہیں. ریاست اس کے حوالے سے کہتے ہیں. لہٰذا یہاں پہ جو لوگ ریاست کی دعویٰ کرتے ہیں مدینہ کی طرح، اس کی پتہ نہیں ہے کہ ریاست مدینہ کیا ہے. صرف نام سنا ہے، پتہ نہیں کسی نے ڈکٹیٹ کیا ہے، کسی نے پتہ نہیں ریاست کیا کہتے ہیں اس کو. ڈاکٹر صاحب، ہم عمران خان صاحب سے جو ہمارا وزیر اعظم ہے بار بار سن رہے ہیں ریاستی مدینہ قائم کرنا. ابھی تک ان کے تقریباً 4 سال پورے ہونے والے ہیں. کیا انہوں نے کوئی ایسے اقدام اٹھایا ہے کہ ہم یہ سوچ سکے کہ ریاستی مدینہ کے قائم کرنے کے میں وہ مخلص ہے، یا صرف ایک عوام کو ایک دھوکہ دے رہا ہے؟ بس میں کچھ نہیں کہہ سکتا، بس یہ جو آپ نے کہہ دیا کہ دھوکہ. اصل یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی کہہ دیا کہ ریاست مدینہ کا دعویٰ کرنے والا وہ کون ہوتا ہے، وہاں اس کا پرورش کہاں ہوتا ہے، وہ کہاں سے ڈکٹیشن لیتا ہے. ریاست مدینے والا وہ قرآن کو جو سمجھتا نہیں، وہ پہچانتا نہیں، اس کی وزراء کو سورۃ اخلاص آتا نہیں، وہ کس منہ سے ریاست مدینہ کا دعویٰ کرتا ہے؟ آپ ذرا سوچیں جان کے. آپ مسلم ہیں، آپ قرآن کی داعی ہیں، اس کو ایک لفظ قرآن کا نہیں آتا. اس نے صراط یا کا نعبد یا کا نستعین پتہ نہیں، وہ بھی غلط پڑھتا ہے، کسی سیکھا ہے. دیکھو بھائی جان، جس کو قرآن نہیں آتا، جس قرآن نہیں سمجھتا، وہ ریاست مدینہ کیا سمجھیں گے؟ وہ ریاست مدینہ کیسے قائم کریں گے؟ ریاست مدینہ اسلام کا نام جو ہے وہ ہے اسلام. ان الدین عند اللہ اسلام، یعنی اسلام ایک نظام کا نام ہے. وہ نظام وہ نہیں کہتا ریاست میں آپ مدینہ میں کون ہیں، وہ شہزادے کون ہیں، وہ ڈکٹیٹر ہیں، وہ کون ہیں، وہ لوگوں کے حقوق کو پائمال کرتے ہیں. کیا اسی طرح کا ریاست قائم کرتا ہے جو آج ریاست مدینہ ہے؟ نہیں جناب. ریاست مدینہ اس کو کہتے ہیں جو اسلام کے اصول کے اندر، اسلام کے دائرے کے اندر وہ جو ریاست چل سکے، جس میں عوام اور امیر اور مامور کا کوئی فرق نہیں ہو. ایسا نہ ہو کہ ریاست مدینہ کا امیر دعویٰ کرے ریاست مدینہ کا اس کا مکان 30 کنال پر مشتمل ہوتا ہے، 300 کنال پر، غریب کو قبر کی جگہ نہیں ملتی.
یہ ریاست مدینہ نہیں ہے. ریاست مدینہ اس کو کہتے ہیں جو اس میں مامور اور امیر نہ ہو. امیر نہ ہو تو اس سے نہیں سمجھے کہ امیر کون ہے اور مامور کون ہے. یہ نہیں ہے کہ امیر جو بڑے بڑے جو اٹھنوں میں رہتا ہے, جہازوں میں چاہتا ہے, اس کے گرد فوج ہوتا ہے, اس کے گرد بہت سے لوگ ہوتے ہیں اور مامور کا کوئی پوچھتا نہیں ہے. یہ دعویٰ غلط ہے, یہ دھوکہ ہے. یہ مسلمان جو ہیں یہ صرف نام کے پہ دھوکہ ہوتے ہیں, یہ اسلام کے نام پہ دھوکہ ہوتے ہیں, یہ کسی شخصیت کے اس کے کیا ہے اس کے دھوکہ کرتے ہیں. یہ نہیں ہے. اسلام مدینہ میں بہن کہتا ہوں کہ یہ بالکل دھوکہ دیتا ہے لوگوں کو. اس کو قرآن نہیں آتا, جس کو قرآن نہیں آتا اس کو ریاست مدینہ نہیں آتا, وہ ریاست مدینہ جانتا ہے. ریاست مدینہ کا جو پہلا گزرا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے, لہٰذا اس نے ہمیں قرآن چھوڑا ہے. اس نے ہمیں لاڈ میکالے کا قانون نہیں چھوڑا ہے. اس نے ہمیں امریکہ اور یہ کے ریفرنس نہیں چھوڑے ہیں. اس نے ہمیں سلمان اور شہید شاہ کے قوانین ہمیں نہیں چھوڑے ہیں. اس نے ہمیں قرآن چھوڑا ہے اور الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے قرآن اپنی اصل حالت میں ہمارے ساتھ موجود ہے. لہٰذا ریاست مدینہ کا دعویٰ کرنے والا صرف اور صرف موجودہ وقت میں سوشل جسٹس مومنٹ ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں, کوئی مقادر فکر ہو, کوئی مفتی ہو, کوئی ولی ہو, کوئی بھی پارٹی ہو, وہ سیاست والے ہیں, وہ لاڈ میکالے کے قانون اور مغربی جمہوریت کے پیداوار کردہ لوگ ہیں. لہٰذا اس کی منہ سے یہ زبان اچھی نہیں لگتا کہ وہ ریاست مدینہ اور ریاض اسلامی انتصاب کا دعویٰ کرے. دعویٰ کرنے والا صرف اور صرف سوشل جسٹس موومنٹ ہے. بہت زیادہ شکریہ. ڈاکٹر صاحب نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا آپ لوگوں کے سامنے کہ ریاست مدینہ کے اگر کوئی دعویٰ کر سکتا ہے تو وہ سوشل جسٹس موومنٹ ہے, کیونکہ وہ مانتا ہے کہ قرآن ہی ہمارے نظام ہے. اگر آپ لوگوں کو کوئی کمنٹ ہو, کوئی بھی سوال پوچھنا ہو تو کمنٹ کی شکل میں دے سکتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.